خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ہمارا پروگرام ہے قصص الاولیاء، اولیاء کرام کے واقعات۔ ہم نے کئی اولیاء کرام کے واقعات آپ کی خدمت میں پیش کیے، جن میں جو ہے وہ بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی، اور اسی طرح کمسن اولیاء میں سے ہارون رشید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیٹے کا واقعہ بھی ہم نے بیان کیا۔ مگر آج ہم سادات میں سے ایک بزرگ کا واقعہ پیش کر رہے ہیں۔ غور آپ نے کرنا ہے کہ میں آج کن کا واقعہ بیان کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ پہنچ جائیں۔ حضرت سیدنا لیث بن سعد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 113 ہجری کے حج میں پیدل چل کر حاضر ہوا، اور ایک دن مکہ مکرمہ میں نماز عصر کے بعد جبل ابی قبیس کی طرف چل پڑا۔ یہ خانہ کعبہ کے قریب پہاڑ ہے، اس کا نام ہے جبل ابی قبیس۔ جبل ابی قبیس پر وہاں میں نے دیکھا کہ ایک اللہ کا نیک بندہ دعا میں مشغول ہے، اور وہ کہتا ہے یا رب یا رب، اور اس کی سانس پھولنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر کہنے لگے یا اللہ یا اللہ، پھر ان کی سانس پھولنے لگی۔ پھر کہا یا حیو یا قیوم، پھر ان کی سانس پھولنے لگی۔ پھر کہنے لگے یا ارحم الراحمین، حتیٰ کہ پھر ان کی سانس پھول گئی۔ اس کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے اے اللہ، مجھے اس وقت انگور کھانے کی خواہش ہے، تو مجھے انگور کھلا دے، اور میری چادر پھٹ گئی ہے، مجھے نئی چادر عطا فرما دے۔ سیدنا لیث کہتے ہیں کہ اللہ پاک کی قسم، ان کی بات ابھی پوری نہ ہوئی تھی کہ میں نے ایک ٹوکری دیکھی جو انگوروں سے بھری ہوئی تھی۔ حالانکہ ان دنوں انگوروں کا موسم نہیں تھا، ساتھ ہی 2 چادریں بھی عطا کی گئیں۔ جب انہوں نے انگور کھانے کا ارادہ کیا تو میں نے کہا میں بھی آپ کا شریک ہوں۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا جب آپ دعا مانگ رہے تھے تو میں نے آمین کہا تھا، تو آپ نے فرمایا تو آ جاؤ، اللہ پاک کا نام لے کر کھاؤ اور کوئی چیز بچا کر نہ رکھنا۔ میں نے آگے بڑھ کر انگور کھانا شروع کر دیا۔ وہ انگور بغیر بیج کے تھے، اور میں نے ایسے عمدہ انگور پہلے کبھی بھی نہیں کھائے تھے۔ بس میں نے خوب سیر ہو کر کھایا، مگر ٹوکری میں سے کچھ بھی کم نہ ہوا۔ پھر انہوں نے کہا ان چادروں میں سے جو پسند ہو لے لو۔ میں نے کہا مجھے چادر کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا آپ پردہ کر لو۔ پھر میں اوٹ میں ہو گیا، آپ نے چادریں تبدیل کی اور پرانی چادریں اتار لیں، اور پھر جبل ابی قبیس سے نیچے اتر آئے۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا، یہاں تک کہ جب وہ صفا مروہ کے مقام پر پہنچے تو ایک شخص ان کے قریب آیا اور ان سے التجا کرنے لگا کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے لباس پہنائیے، اللہ پاک آپ کو پہنائے۔ آپ نے دونوں چادریں اس مانگنے والے کے حوالے کر دی۔ تو میں نے اس آدمی سے پوچھا جس نے چادر مانگی تھی کہ اللہ آپ پر رحم فرمائے، یہ تو بتائیے کون تھے؟ انہوں نے جواب دیا یہ حضرت سیدنا جعفر صادق، یعنی جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہم تھے۔ سیدنا لیث فرماتے ہیں سن کر میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تلاش کے لیے دوڑا، مگر افسوس میں ان کو نہ پا سکا، اور آپ تشریف لے گئے۔ آپ کی جدائی کا مجھے بڑا صدمہ ہوا۔ اللہ پاک کی آپ پر رحمت ہو اور آپ کے صدقے ہماری بخشش ہو۔ اللہ پاک کے پیاروں کی شان عرفہ و اعلیٰ ہے، اور اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب اپنے رب سے سوال کرتے ہیں تو بے موسم کے پھل بھی انہیں مل جاتے ہیں، اور غیب سے ان کے لیے لباس کا بھی انتظام ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں کی شان تو خود اللہ پاک قرآن پاک میں بیان فرماتا ہے،
وہ مشہور واقعہ زکریا علیہ السلام کا ہے کہ آپ نے اپنے زیر کفالت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا، آپ ان کے پاس جب آئے تو ان کے پاس اپنے بے موسم کے پھل دیکھے آپ نے، تو آپ نے سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا انا لکی ھذا، یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ بچپن کی اس ننھی سی عمر شریف میں سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے کیسا ایمان افروز جواب دیا جو قرآن میں ہے۔ فرمایا قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یعنی وہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہے بے گنتی دے۔ سبحان اللہ، جن کا میں ذکر کرنے لگا ہوں اہل بیت کے گھرانے کے چشم و چراغ، جن کا نام امام جعفر صادق، نام تو جعفر اور کنیت ابو عبداللہ ہے، اور آپ کی ولادت 80 سنہ ہجری میں ہوئی۔ آپ کے دادا شہزادہ امام حسین سیدنا امام زین العابدین علی اوسط اور والد امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جبکہ والدہ حضرت سیدہ ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سبحان اللہ، یوں والد کی جانب سے تو آپ حسینی سید ہیں اور والدہ کی جانب سے صدیقی ہیں۔ سبحان اللہ، سچ گوئی کی وجہ سے آپ کو صادق کے لقب سے جانا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ نے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تعارف سنا، کیا شان ہے اہل بیت کے گھرانے کی۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ مستجاب الدعوات تھے۔ مستجاب الدعوات کس کو کہتے ہیں؟ اسے کہا جاتا ہے جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ مکہ المکرمہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے، ایک عورت کو دیکھا کہ جس کا جانور مر چکا ہے اور وہ رو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا تو چاہتی ہے یہ جانور زندہ ہو جائے؟ تو وہ کہنے لگی حضور ایک تو میرا جانور مر گیا ہے، اوپر آپ مجھ سے میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں مذاق نہیں کر رہا۔ پھر آپ نے دعا کی، اور آپ کی دعا کی برکت سے، جس طرح میں نے کہا مستجاب الدعوات ہیں، آپ نے جب اس جانور کو ہلایا نا تو وہ جانور کھڑا ہو گیا، زندہ ہو گیا۔ سبحان اللہ، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دعا سے وہ مردہ جانور میں جان آ گئی۔ سبحان اللہ۔ ایک اور واقعہ آپ کی کرامات میں لکھا گیا ہے کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کے حضور میرے لیے دعا کیجیے اللہ مجھے اتنا مال عطا فرمائے کہ میں حج کروں۔ اللہ اکبر۔ یہاں مدنی چینل کے ناظرین غور کریں کہ پہلے کے لوگ حج کے لیے، عمرے کے لیے، ان چیزوں کے لیے، دعاؤں کے لیے کہا کرتے تھے۔ آج عموماً کسی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو لوگ اپنا رونا روتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، میرے ساتھ یہ پرابلم ہے، مال و دولت، کاروبار، صرف اسی کے لیے دعا کروا رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اللہ والوں کی خدمت میں حاضر ہوں تو سب سے پہلی دعا اپنی مغفرت کی کروانی چاہیے، اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے اس کی دعا کرنی چاہیے۔ یہ اللہ والے جب دعا کر دیتے ہیں تو اللہ ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ بہرحال وہ شخص امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب اس نے عرض کیا تو آپ نے دعا کر دی، اور جب امام جعفر صادق کی دعا قبول ہوئی تو اس شخص نے 50 حج کیے۔ اللہ نے اس کو اتنا مال عطا فرمایا، 50 حج کیے، اور جب 50 حج کرنے کے بعد وہ 51 والا حج کرنے گیا اور جوفا کے مقام پر پہنچا اور وہاں ایک نہر تھی، وہاں نہانے لگا، اس نہر ہی میں اس کی وفات ہو گئی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ حج بیت اللہ کے شائق شخص کے حق میں آپ کی دعا کیسے قبول ہوئی؟ اسے زندگی میں 50 حج کرنے کی سعادت نصیب ہوئی، موت بھی آئی تو سفر حج میں آئی اس کی۔ قربان جائیے ایسی قسمت پر، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حج کی نیت سے نکلا پھر اس کو موت آ گئی تو اسے قیامت تک حج کرنے والے کا ثواب ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمیں بھی مدینہ منورہ میں روزے کی حالت میں زیر گنبد خضرا ایمان کی موت عطا فرمائے۔ 15 رجب المرجب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ مسلمان آپ کی نیاز 15 رجب المرجب کو پونوں کے نیاز سے یاد کرتے ہیں۔ رجب کی 15 تاریخ کو آپ ضرور نیاز دلائیں۔ مسلمان اپنے گھروں میں نیاز دلاتے ہیں، اس کی برکتیں پاتے ہیں۔ 148 سنہ ہجری میں آپ نے وصال فرمایا، جنت البقیع میں آپ کی تدفین ہوئی۔ اللہ کی آپ پر رحمت ہو اور آپ کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین
صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کا خاص ایک انعام ہے، یہ اولیاء اللہ